الرحمن الرحیم. آج ہم آپ سے جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ایسا سوال بن جائے گا جو کہ عمومی ہمارا مسئلہ ہے, گھروں کا مسئلہ ہے, اور یہ سوال ہم سے عموماً کیا بھی جا رہا ہے کہ بچے کھاتے ہیں اور باہر بھی کھاتے ہیں, گھر میں بھی کھاتے ہیں, اور کھانے سے پینے سے بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ بہت اہم موضوع ہے اور شہروں کا تو سب سے زیادہ اہم موضوع ہے کہ شہروں کا, اس لیے کہ شہروں کے اندر کھانے کا ٹرینڈ چینج ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, مجھے 20 سال کے اندر بہت بڑی تبدیلی نظر آئی ہے. یہ نظر آئی ہے کہ اب جو ہے وہ آؤٹ سائڈ ایٹنگ کا رواج بڑھتا جا رہا ہے. تو زیادہ فوڈ کوالٹی اس میں ایک بہت بڑا سوال ہے. ڈرنکنگ واٹر کی کوالٹی, پورٹیبل واٹر کی کوالٹی ایک بہت بڑا سوال ہے. برانڈس 50 آ چکے ہوں گے, کتنے ریلائبل ہیں, اس میں بات ہونی چاہیے. بہت اہم سوال ہے آپ کا. کھانے پینے سے لگنے والی اگر میں اہم بیماریوں کے بارے میں پوچھوں آپ کو تو وہ کون سی بیماریاں ہیں؟ 3 بیماریاں جو ہے اگر ہم اس پہ لے لیں جو عام طور پہ زیادہ ٹربل کرتی ہے کہ کھانے ہم نے کچھ کھایا, اس کے بعد ڈائریا لگ گیا, الٹیاں ہو گئی. ٹھیک ہے نا, ایکیوٹ گیسٹرنٹرائٹس کہا جاتا ہے جسے. یہ آپ کا وہ ہے. اب ہم نے کھایا تھا, اس کے اندر وہ پانی کیسا تھا, وہ فوڈ ہینڈلر بنانے والا کیسا تھا. ظاہر بات ہے ماں کی محبت تو نہیں ہے کہ ماں نے بہت ہاتھ صاف ستھرے طریقے سے کھانا بنا کے آپ کو کھلایا. ٹھیک ہے نا, غریب سے غریب ماں بھی جو ہے وہ یہ تو نہیں کرے گی کہ گندا کھانا کھلائے گی آپ کو, کوشش کرے گی جتنا بہتر کھانا کھلا سکتی ہے. تو ڈائریا, ایکیوٹ گیسٹرنٹرائٹس, تو یہ کھانے پینے سے لگتا ہے, پینے سے اور کھانے سے دونوں سے. جراثیم چاہے وہ وائرل ہو چاہے وہ بیکٹیرین ہو, یہ موڈ آف ٹرانسمیشن ہے. ٹھیک ہے, ایک تو ہوا سے لگنے والے اور یہ کھانے سے لگنے والے, پینے سے لگنے والے. دوسری اس کے اندر وائرل ہیپاٹائٹس. ٹھیک ہے نا, پیلیا ہے نا, آنکھیں پیلی ہو گئی, الٹیاں ہو رہی ہیں, بھوک نہیں لگ رہی, پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور آپ کی آنکھیں پیلی ہو گئی. آپ کے 15-20 دن اسکول کی ایسی کم تیسی ہو گئی, آپ کی چھٹی ہو گئی, دوا تو ہے اور کھانا نہیں کھا تو والدین الگ پریشان. یہ بھی بیماری ہے. اور تیسری ٹائیفائڈ. ٹائیفائڈ کو جو سب سے بڑا المیہ اس وقت ہو رہا ہے کہ ٹائیفائڈ جو ہے کراچی کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی XDR, ایکسٹینڈیڈ ڈرگ ریزسٹنٹ, یہ ٹائیفائڈ ہے. نہیں, وہ عام جو ٹائیفائڈ کی دوائیں کتاب میں ہمیں پڑھائی گئی تھی وہ کام نہیں کر رہی. بڑی مہنگی دوائیں. بالفرض میں 10 کلو کے اگر بچے کی بات کروں کہ اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا, اس کو XDR ہے, تو اس پہ جو دوا لگ رہی ہے, اس دوا کے ایک انجیکشن کی قیمت کچھ 3-3.5 ہزار روپے ہے. اس کو اگر دن میں 3 مرتبہ لگ رہی ہے اور اس کو 10 دن تک لگانی ہے تو 35,000 روپے تو آپ کے صرف انجیکشن خریدنے میں لگ رہے ہیں. ہاسپٹلائزیشن کی فیس الگ ہے. اگر آپ ہاسپٹلائز نہیں ہوئے اور ڈاکٹر آپ کا بہت اچھا کانٹیکٹ ہے اور آپ ان سے ریگولر کانٹیکٹ میں, اس نے کہا اچھا گھر پہ کر لیتے ہیں, میں گھر پہ کوئی ارینجمنٹ کروا دیتا ہوں آپ کی, تب بھی اگر کوئی اسٹاف جا رہا ہے وہاں پر, اس کی فیس, اس کو کوئی ڈرپ لگ رہی, چونکہ کھانا نہیں کھا رہا, اس کو گلوکوز ہے, تو سب ملا کے نہیں آپ, یعنی وہ ایک آؤٹنگ سے پاسبل ٹائیفائڈ اگر آپ نے لیا تو 50-60 ہزار روپے کے پھیرے میں آ گئے. ایک 10 کلو کا بچہ, پیسوں کے علاوہ دیگر مشکلات تو ہے نا. 10 دن وہ بچہ بیچارہ جس تکلیف میں کینولا بار بار لگوانے پڑ رہے ہیں, یہ تمام چیزیں. اسی کو اگر آپ کر لیں 60 کلو کے ایک آدمی کے اوپر, تو اگر وہ اس کو 10,000 روپے روزانہ کی اینٹی بایوٹک لگنا شروع ہو جائے 10 دن, تو ہو گیا 1,00,000-1,25,000 روپے, ذرا سے منہ کا چٹکارا. تو یہ 3 بڑی بیماریاں ہیں. بچنے کا طریقہ وہی ہے, آپ کھانا گھر کا کھائیں, یا مطلب ریلائبلٹی کی بات کریں, ڈاکٹر صاحب میں نے فلاں فوڈ چین سے دیا تھا, بڑا سا نام دے دیا انہوں نے, کین وی ٹرسٹ آل آف دیم؟ نہیں کر سکتے ٹرسٹ. میرا خیال ہے ٹرسٹ اس بنیاد پہ نہیں کر سکتے کہ فوڈ ہینڈلر. ہوتا کیا ہے کہ یہ ڈائریا, ٹائیفائڈ یا ہیپاٹائٹس, وائرل ہیپاٹائٹس کی جو وائرل ہیپاٹائٹس A, B کا ٹیکہ لگ چکا ہوتا ہے ہمیں, A کا ٹیکہ ہمیں لگنا ہوتا ہے کوئی سال بھر کی عمر کے بعد, تو اس سے پہلے بھی تو ہو سکتا ہے ہم نے باہر سے کھایا. تو اب اگر نہیں لگوایا ہم نے ٹیکہ تو بھی ممکن ہے, ٹیکہ لگوانے کے باوجود بھی ممکن ہے. یہ جراثیم جو ہے وہ جس کے اندر موجود ہے, عام طور پہ یہ جراثیم پوٹی کے راستے خارج ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, جو خارج کر رہا ہے اس کو بھی شاید پتہ نہیں ہوگا کہ اس کی پوٹی میں. اب وہ فوڈ ہینڈلر ہے, کھانا بنانے والا ہے ہمارا, اور اس نے کھانا بنایا, اس کے بعد واش روم میں, کتنے واش رومز میں ہمارے پاس پبلکلی صابن رکھا ہوا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, باہر نکلے بس ایسے ہاتھ دھوئے, اس کے بعد آپ نے آٹا بھی گھوم دیا, آپ نے پھیلا دیا سب کو.
यही काम अगर छोटे बच्चे की माँ कर रही है, 2 साल के एक बच्चे को टाइफाइड हो गया, 2 साल के एक बच्चे को डायरिया हुआ है, वो उसको जो पैम्पर चेंज करवा के लाइए या उसको धुला के लाइए, उसके बाद उसके नाखून बढ़े रहे और उसने जो है वो नाखून काटे भी नहीं है और उसने सही तरह से उसको हैंड वॉश भी नहीं किया, ठीक है। तो आप जिसको खाना खिला रहे हैं, जिसके लिए आप खाना बना रहे हैं, आपने अगर हाथ से उसमें कोई काम किया है, तो आपने आटा गूंदा है, आपने कुछ चीज मिक्स की है हाथ से, तो फिर आप फैलाने का बायस बन गए। या घर के अंदर, मैं घर के अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर क्या होता होगा, तो सोचिए ना, घर के अंदर की बात कर रहा हूँ। वो माँ जो बहुत मोहब्बत करती है जी, जिसको इल्म भी नहीं कि उसके साथ, वो माँ अगर खुद जो है वो बिलफर्ज टाइफाइड की कैरियर फैला देगी ना, उसको 1 साल तक जो है वो पित्ते के जरिए, पॉटी के जरिए खारिज हो रहा है। तो इसलिए हैंड वॉशिंग पर बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मतलब ये एहतियात तो हो ही नहीं सकती ना, बहुत मतलब इसमें जितना मुमकिन है उतना करें ना। मैंने कहा ना, आउटिंग का रिवाज बढ़ गया, तो ये तो मैं इनकार मैं भी नहीं कर रहा कि मैं आउटिंग नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा इस बात पे। लेकिन एहतियात तो करने की कोशिश तो कर सकते हैं ना, हैंड वॉश की और तमाम चीजों की। ये तो वो एहतियात है ना जो हम अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन ये अगर हम माशरे में भी फैलाए, माशरे में भी फैलाए अगर, क्या उन्हें भी आपके पास ख्याल रखना चाहिए। इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो हो सकता है ये प्रोग्राम मेरा जो है वो कोई रेस्टोरेंट वाले भी देख रहे होंगे, अल्लाह करे कि वो देखें। तो एक साबुन रखने में क्या आज जब आप हजारों रुपए की जो है वो खर्चे और कर रहे हो, वो ये सोचकर ये काम सफाई वाला करें, तो हो सकता है कि उनके घर का कोई फर्द भी खाना खा रहा हो, बिल्कुल बिल्कुल उनके घर का कोई बच्चा खाना खा रहा हो। बहुत बेहतरीन बात की आपने, बहुत बेहतरीन। हम डॉक्टरों को भी चाहिए कि जो है वो जब हम कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखें, फिर सोच के लिखिए कि क्या ये दवा हम अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करेंगे, हम भी सीधे हो जाएंगे, बाकी लोग भी सीधे हो जाएंगे। अच्छा, ये हमारे खत्ते का मसला है, पाकिस्तान का मसला है, या दुनिया में इसका तजर्बा कुछ अलग है, खाने पीने का हुआ? टाइफाइड, वायरल हेपेटाइटिस एंड डायरिया थर्ड वर्ल्ड का मसला है, हमारे इलाके का, हमारे पड़ोसियों का, इंडिया का, बांग्लादेश का, इधर का, अफ्रीकी ममालिक का, ठीक है ना। XDR टाइफाइड, मैं आपको अगर ये बताऊं, जो बहुत शर्म की बात है कि इन्फेक्शियस डिजीज की जो टेक्स्ट बुक है, लेटेस्ट एडिशन जो है इसका, उसके अंदर जो है वो टाइफाइड के चैप्टर में जिक्र है कि XDR टाइफाइड ट्रांसफर टू यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम कराची। अच्छा, अगर आप कहेंगे तो मैं चैप्टर खोल के उसका आपको पेज भी भेज दूंगा। अच्छा, तो ये तो बहुत शर्म की बात है ना कि हमारा नाम अब इस तरह से होगा। टाइफाइड, डायरिया और वायरल हेपेटाइटिस ये हमारे इलाके का मसला है, हमारे समुदाय बरसगीर, अफगानिस्तान, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह रहे हैं, या सफाई के जो ओपन सीवरेज सिस्टम है, जहाँ पर साबुन के इस्तेमाल पे वो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर टाइफाइड अगर किसी को हो जाए तो CDC, अमेरिका की जो CDC है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, वहां से कॉलें आना शुरू हो जाती है, आया कहाँ से, क्या हुआ था, ट्रैवल की हिस्ट्री दो, कौन कौन और इन्वॉल्व हुआ इसके अंदर। उसको कहते हैं एपिडेमिक, या एपिडेमिक स्टडी कह लें उसे आप। हमारे यहाँ बाहर खाना खाना उस वक्त शुरू करें जब आपके पूरा निज़ाम, शहरी निज़ाम ठीक हो जाए और सफाई सुथराई का जो इंतजाम है वो बहुत अच्छा हो जाए। उस वक्त तक कम से कम हमें इंतजार करना चाहिए। तो बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने। बहुत शुक्रिया आपका।